بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، ناظرین مکرم، اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس کے اندر انسان کی زندگی کے ہر شعبے کو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے۔ صبح کی آنکھ کھلنے سے شام کو آنکھ کے بند ہونے تک دنیا کا زندگی کا کوئی ایسا معاملہ نہیں جس پہ ہمیں اسلام رہنمائی نہ کرتا ہو۔ آج کل یقیناً ہر انسان کے دل کے اندر بہت سی خواہشات، اس کی ڈیزائرز ہوتی ہیں، اور انسان آج کل جہاں اپنی خواہشات کا پجاری ہو چکا ہے تو ان کی تکمیل کے لیے بے شمار راستے بھی تلاش کرتا ہے۔ اسی ضمن کے اندر کچھ لوگ چھلے کڑے اپنے شرکیہ تعویذ لٹکا لیتے ہیں، اپنے گلوں کے اندر اپنے بازو میں باندھ لیتے ہیں۔ اسی طرح سے بے شمار چیزیں ایسی آ چکی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، ہم بہت سی ان باتوں کو لیتے ہیں جبکہ وہ شرکیہ ہوتے ہیں اور انسان کے ایمان کو کمزور کر دیتی ہیں۔ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ اس حوالے سے ہمیں اسلام کیا رہنمائی دیتا ہے؟ کیا اسلام ہمیں اس حوالے سے کوئی راستہ نہیں دکھاتا؟ یقیناً ایسا نہیں ہے۔ یہ ہماری اسلام سے دوری ہے کہ ہم ایسی باتوں کے پیچھے چلتے ہیں یا ایسے جعلی پیروں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جو اسلام کو بھی خراب کرتے ہیں اور ہمارے ایمان کو بھی خراب کرتے ہیں۔ آئیے اسی حوالے سے کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ اس کے دل کی مراد پوری ہو، اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی دلی خواہشات کو پورا کر لے، تو میں آپ کے سامنے دو ایسی چھوٹی چھوٹی دعائیں رکھنا چاہتا ہوں جو آسان بھی ہیں اور ہمیں جلد یاد ہو جانے والی بھی ہیں، جس کے متعلق اپنی طرف سے نہیں بلکہ نبوت والی اس زبان کی طرف سے گارنٹی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جس زبان کی گارنٹی اللہ رب العزت نے خود دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اے میرا پیغمبر اور میرا رسول وہ ہے جو اپنی مرضی سے نہیں بولتا بلکہ جب میں وحی کرتا ہوں تو تب بولتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ میں آپ علیہ السلام کے ساتھ ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا تو ایک شخص آیا، اس نے نماز ادا کی۔ نماز کے بعد اس نے ایسے کلمات کہے، پھر دعا کی۔ حضور اکرم نبی معظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جو شخص بھی ان الفاظ کے ساتھ اللہ سے جو بھی دعا کرتا ہے تو اس کی دعا یقیناً قبول کر لی جاتی ہے۔ انسان جو بھی اپنی دلی مراد اللہ کے سامنے رکھتا ہے تو یقیناً اللہ جو سب کی مرادیں پوری کرنے والا ہے، اللہ اس بندے کی دعا کو سن لیتے ہیں۔ وہ لفظ، وہ الفاظ، وہ جملے کون سے تھے جو شخص نے ادا کیے؟ یہی وہ دعا ہے، یہی وہ کلمات ہیں۔ اگر میں اور آپ بھی یاد کریں اور ان کو پڑھیں، پھر اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ، اپنی جولی کو پھیلا دیں تو یقیناً اللہ ضرور بھی ضرور ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور سنے گا اور اللہ پوری کرے گا۔ وہ دعا یہ ہے، آپ نے جو اس بندے سے سنے تھے کلمات، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ چھوٹے سے یہ کلمات ہیں جو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ یہ سنن ابی داؤد شریف کے اندر حدیث موجود ہے اور صحیح درجے کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا جو بھی شخص وہ مچھلی والے آدمی کی طرح، مچھلی والے نبی کی طرح دعا کرتا ہے، انہی کلمات کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ ضرور بھی ضرور انسان کو عطا کر دیتے ہیں۔ وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ وہ چھوٹے سے جملہ ہے، چھوٹا سا کلمہ ہے جو حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی دعا سے پہلے کہا تھا اور اللہ نے ان کو نجات عطا فرمائی تھی۔ اگر میں اور آپ بھی چاہتے ہیں اللہ ہمیں دکھوں سے نجات دے دے، اگر میں اور آپ بھی چاہتے ہیں اللہ ہمیں بیماریوں سے محفوظ فرما لے، میں اور آپ بھی اگر چاہتے ہیں اللہ ہمیں ٹینشنوں سے محفوظ فرما لے، تو آئیے
ان دو دعاؤں کو یاد کیجئے، یاد کروائیے، خیر کے پیغام کو آگے پھیلائیے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم۔